بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امام غزالی رحمہ اللہ کا اسم گرامی ہم اکثر سنتے ہیں اور تقریباً ہر کسی نے نام لازمی سنا ہوگا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور اسلام کے لیے ان کے کارنامے کیا ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام غزالی کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں اور آپ کے روشن کارنامے کیا ہیں اور تاریخ اسلام میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام غزالی اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہے جس کی کرنیں چوتھی صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوئیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے دور میں موجود علمی مکاتب کے نظریات کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نظریات کے ابطال اور اسلام کی جامعیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ یقیناً اپنے دور کے نابغہ روزگار اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ ناظرین، امام غزالی رحمہ اللہ کے علمی و فکری کارناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ان کے حالات زندگی پر بھی گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کے تجدیدی کارناموں کا احاطہ بھی لازم ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت اور افکار کے اثرات آج بھی اسلامی فکر میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے معاشرتی اصلاح کا سبب لیا جا سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی کا تذکرہ کر کے ان کے تجدیدی کام کے مقاصد اور اس دور کے حالات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں آپ کی تعلیمات سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام غزالی کا نام محمد حجت الاسلام نسب اور غزالی آپ کا عرف ہے۔ سلسلہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: محمد بن احمد۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام توس ہے، اس میں 2 شہر ہیں، طاہران اور طوفان۔ امام صاحب 450 ہجری میں طاہران میں پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق ان کے باپ رشتہ فروش تھے اور اس مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے۔ جب مرنے لگے تو انہوں نے امام صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں لکھنے پڑھنے سے محروم رہ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے۔ ان کے مرنے پر اس بزرگ نے امام صاحب کو تعلیم دلانی شروع کی۔ چنانچہ ابتدائی مراحل طے کرائے، لیکن چند روز کے بعد تعلیم کا کوئی سامان نہ رہا۔ امام صاحب کے والد جو مصارف تعلیم کے لیے دے گئے تھے وہ ختم ہو چکی۔ اس بزرگ نے امام صاحب سے کہا، تمہارے والد کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ مال و متاع نہیں، اس لیے تم دونوں بھائی کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ یوں آپ کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ کی کتابیں احمد بن محمد رافقانی سے پڑھی۔ یہ بزرگ امام صاحب کے شہر میں مقیم تھے اور یہیں درس دیتے تھے۔ اس کے بعد جرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں علم تحصیل شروع کی۔ اس زمانے میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت محفوظ رکھتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیقات کہتے تھے۔ چنانچہ امام صاحب نے بھی تعلیقات کا مجموعہ تیار کیا تھا۔ چند روز کے بعد وطن کو واپس آئے، اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو سامان تھا سب لٹ گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں جرجان سے توس جانے والا ایک قافلہ دامن قوم میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ان ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار نے اپنے ساتھی سے اس لڑکے کو پکڑ کر لانے کو کہا۔ ڈاکو نے اس لڑکے کو دبوچا اور سردار کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکے نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے سینے سے چمٹا لیا۔ یہ دیکھ کر سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا۔ لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ براہ کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی تو فکر ہے نہیں، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے، آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مصائب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔
اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا صاحبزادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم تو وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر تھیلا نوجوان کے جانب پھینک دیا۔ وہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ادھر اس لڑکے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ سوچتے سوچتے اس نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و قلم کے حوالے کرنے کے ساتھ دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس نوجوان کو سارے زمانے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر جگمگایا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ تعلیم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام غزالی کے غیر معمولی حافظے نے ان کو علم کے زینے پر چڑھنا دوسروں کی نسبت آسان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے اندر موجود علم کی تحصیل کی جستجو آپ کو بے چین کیے رکھتی۔ آپ نے مزید تعلیم کے لیے علمی مراکز کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب امام صاحب کی تحصیل علمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی علماء ان کی تشفی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تکمیل علوم کے لیے وطن سے نکلنا چاہا۔ اس زمانے میں اگرچہ تمام ممالک اسلامیہ میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے، ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا، بڑے شہروں میں سینکڑوں علماء موجود تھے اور ہر عالم کی درسگاہ بجائے خود ایک مدرسہ تھا، لیکن ان سب میں دو شہر علم و فن کے مرکز تھے، نیشا پور اور بغداد، کیونکہ خراسان، فارس اور عراق کے تمام ممالک میں دو بزرگ استاد اکمل تسلیم کیے جاتے تھے، یعنی امام السحرمین اور علامہ ابو اسحاق شیرازی، اور یہ دونوں بزرگ انہی دو شہروں میں درس دیتے تھے۔ نیشا پور چونکہ قریب تھا اس لیے امام صاحب نے وہیں کا قصد کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ نیشا پور کی علمی حالت یہ تھی کہ اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا یہیں ہوا، جس کا نام بہکیہ تھا۔ امام الحرمین امام غزالی کے استاد نے اسی مدرسے میں تعلیم پائی تھی۔ تاریخ بتاتی کہ بغداد کا نظامیہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ نیشا پور میں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو چکے تھے۔ ایک وہی بہکیہ جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، دوسرا سعدیہ، تیسرا نصریہ، جس کو سلطان محمود کے بھائی نصر بن سبکت گین نے قائم کیا تھا۔ ان کے سوا اور بھی مدرسے تھے جن کا سرتاج نظامیہ نیشا پور تھا۔ امام الحرمین اسی مدرسے کے مدرس تھے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں امام غزالی کے دور کے سیاسی حالات کا۔ ناظرین، امام صاحب کے علمی کارناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ان کے دور کے سیاسی حالات کا تذکرہ ضروری ہے، تاکہ ان کے کام کی نوعیت اور پیش آمدہ مسائل کا ٹھیک طور پر ادراک ہو سکے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سلطنت عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کی ہوا چل گئی۔ حکومت و سلطنت کے بہت سے دعوے دار نکل آئے، ان سب میں ترکوں کا قدم سب سے آگے رہا اور دیکھتے دیکھتے وہ تمام دنیا پر چھا گئے۔ چنانچہ اس وقت سے دنیا اسلام کا بڑا حصہ انہی کے اقتدار میں رہا، اور آج بھی امام صاحب کے زمانے میں انہی ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرما روا تھا۔ اس خاندان کا سب سے پہلا تاجدار طغرل بیگ تھا، جس نے 429 ہجری میں اول طوس پر قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ 437 ہجری میں عراق میں قابض ہو گیا۔ طغرل کا 455 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان، اور الپ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں سلجوکیوں کی حکومت انتہائی شباب پر پہنچ گئی۔ اس کی نسبت ابن خلقان کے الفاظ ہیں، ملک شاہ کی سلطنت نے وہ وسعت حاصل کی کہ کوئی سلطنت اس حد تک نہیں پہنچی۔ اس کی سلطنت طول میں کاشغر سے لے کر جو ترکستان کا سب سے اخیر شہر ہے، بیت القدس کا سب سے اخیر شہر جس کی سرحد چین سے ملتی ہے، بیت المقدس تک، اور عرض میں قسطنطنیہ سے لے کر خرس تک پھیلی ہوئی۔ اس نے تمام ممالک میں سرائے اور پل تیار کیے اور ہر قسم کے ٹیکس موقوف کر دیے۔ اس کے زمانے میں امن و امان کی حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر آخر سرحد تک قافلے بغیر کسی حفاظت اور بدرگاہ کے سفر کرتے تھے، اور ایک آدمی تنہا ہزاروں کوس جدھر چاہتا چلا جاتا تھا، لیکن اس کی حکومت کی عظمت اور شان جو کچھ تھی اس کے وزیر نظام الملک کی بدولت تھی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ملک شاہ سلجوقی نے 485 ہجری میں جب وفات پائی تو شاہ محل ترکان خاتون نے
عمرہ اور اہل دربار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کا 4 سالہ بیٹا محمود تاج و تخت کا مالک ہو۔ اس کے ساتھ خلیفہ مقتدر باللہ سے، جو اس وقت بغداد کے تخت خلافت پر متمکن تھا، درخواست کی کہ خطبہ بھی اسی کے نام کا پڑھا جائے۔ خلیفہ نے اپنے کمزوری کے لحاظ سے قبول کیا کہ سلطنت کے تمام کاروبار ترکان خاتون ہی کے زیر حکومت انجام پائیں، لیکن خطبہ عباسی ہی خاندان میں قائم رہے۔ ترکان خاتون کو خطبہ و سکہ پر اصرار تھا اور وہ کسی طرح اس کے خلاف راضی نہ ہوتی تھی۔ جب یہ مشکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو امام غزالی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور ان کے حسن تقریر یا تقدس کے اثر سے خاتون راضی ہو گئی اور ایک بڑا فتنہ فرو ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ 487 ہجری میں جب خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستظر باللہ عہد خلافت کے لیے پیش کیا گیا تو اس کی بیعت میں اور اراکین سلطنت کے ساتھ ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مستظر نہایت علم، دوست اور قدردان تھا، اس لیے امام صاحب سے خاص قسم کا ربط رکھتا تھا۔ فرقہ باطنیہ نے جب بہت زور پکڑا تو خلیفہ نے امام صاحب کو حکم بھیجا کہ ان کی رد میں کتاب لکھیں۔ چنانچہ امام صاحب نے خلیفہ کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا اور مستظر نام رکھا۔ یہ حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت تھی۔ علمی پایا یہ تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسین اور 100 عمرہ اور رفقا حاضر ہوتے تھے۔ درس کے علاوہ واعظ بھی فرماتے تھے، اور چونکہ واعظ میں بھی ہمیشہ علمی مطالب بیان کیا کرتے تھے، یہ واعظ بھی در حقیقت علمی لیکچر ہوتے تھے۔ چنانچہ ان واعظوں کو شیخ سعید بن الفارس المعروف بائن اللسان قلم بند کرتے جاتے تھے۔ اس طرح 183 واعظ قلم بند کیے گئے، جن کا مجموعہ 2 ضخیم جلدوں میں تیار ہوا۔ امام صاحب نے اس مجموعے پر نظر ثانی کی اور اس نے مجالس غزالیہ کے نام سے شہرت پائی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ نظام الملک نے تعلیم و تدریس کو وہ ترقی دی کہ تمام اسلامیہ میں چپا چپا پر مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ روضتین فی اخبار الدولتین میں لکھا ہے کہ کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کا تعمیر کردہ مدرسہ موجود نہ ہو، یہاں تک کہ جزیرہ ابن عمر میں بھی، جو بالکل ایک گوشے میں واقع ہے اور کسی کا وہاں گزر نہیں ہوتا، ایک بڑا مدرسہ قائم تھا۔ علامہ قزوینی نے آثار البلاد میں تصریح کی ہے کہ اس زمانے میں مدارس کا سالانہ خرچ 4 لاکھ اشرفیاں تھیں۔ اس کے سوا اپنے کل جاگیرات کا 10واں حصہ تعلیم کے مصارف پر وقف کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام الملک خود صاحب علم و فضل اور اہل فضل و کمال کا بہت بڑا قدردان تھا۔ ابو علی فارمودی جب اس کے دربار میں آتے تھے تو ہمیشہ ان کے لیے مسند خالی کر دیا کرتے تھے۔ امام الحرمین اور ابو اسحاق شیرازی کا نہایت ادب کرتا تھا، اور جب وہ دربار میں آتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس قدردانی اور پائے شناسی نے اس کے دربار کو اہل کمال کا مرکز بنا دیا تھا۔ سینکڑوں علماء فضلہ ہمیشہ اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے اور وہ ان کے علمی مناظرات میں شریک ہو کر خود بھی دخل دیتا تھا اور مستفید ہوتا تھا۔ ناظرین، روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام غزالی کا مزاج ابتدا میں جاہ پسند تھا۔ امام الحرمین کی صحبت میں انہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا جو سما دیکھا، اس کے طبیعت میں اس ولولے کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ جاہ و منصب کی امید میں امام غزالی نے درس گاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا، چونکہ ان کی علمی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرے کی مجلس منعقد کی، متعدد جلسے ہوئے اور مختلف علمی مضامین پر بحثیں رہیں۔ ہر مارکے میں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کامیابی نے امام صاحب کی شہرت کو چمکا دیا اور تمام اطراف میں ان کے چرچے پھیل گئے۔ نظام الملک نے ان کو نظائیہ کے مسند درس کے لیے انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کی عمر اس وقت 34 برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی افسری کا حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ تو تھے امام غزالی کی زندگی میں پڑنے والے سیاسی اثرات، جنہوں نے امام صاحب کو نہ صرف اہل علم طبقے کی سوچ کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا، بلکہ حکمرانوں کے خیالات سے ہم آہنگ ہونے کا بھی موقع فراہم کیا۔ اسی سبب کے تحت مذہبی طور پر امام غزالی کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی اور انہوں نے اپنا رجحان مذہب کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، امام صاحب نے جس طرح کی تعلیم و تربیت پائی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اہل مذہب کے طریقے کے سوا کسی طرف التفات نہ کرتے۔ چنانچہ ان کی تمام ہم اثروں کی یہی حالت رہی۔ چنانچہ امام صاحب ابتدا ہی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی فرقے موجود تھے اور جو ان کے عقائد و خیالات تھے، سب پر وہ غور کی نگاہ ڈالتے تھے۔
نیشاپور وغیرہ میں سلجوکیہ کے اثر کی بدولت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا، لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا۔ زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ شیعہ، سنی، معتزلی، زندیق، ملحد، مجوسی، عیسائی بغداد ہی کے دنگل میں باہم علمی لڑائیاں کرتے تھے اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت یہاں ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ امام غزالی بغداد پہنچے تو ایک ایک فرقہ اور اہل مذہب سے ملے اور ان کے خیالات سنے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک ایک باطنی، ظاہری، فلسفی، متکلم، زندیق سے ملتا تھا اور ان کے خیالات دریافت کرتا تھا۔ ان مختلف فرقوں کے ساتھ ملنے جلنے سے امام صاحب پر جو اثر ہوا اور جس نے ان کی زندگی کا قالب بالکل بدل دیا، اس کو ہم امام صاحبی کے الفاظ میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتے۔ امام صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے، آپ لکھتے ہیں اس وقت جس قدر فرقے موجود تھے، 4 تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ میں نے ایک ایک فرقے کے علوم و عقائد کی تحقیقات شروع کی۔ علم کلام کے متعلق جس قدر قدماء کی تصنیفات تھیں سب پڑھیں، لیکن وہ میری تسلی کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ ان میں جن مقدمات سے استدلال ہو رہے تھے ان کی بنا یا تقلید ہے یا اجماع یا قرآن و حدیث کے نصوص، اور یہ چیزیں شخص کے مقابلے میں بطور صحت سے پسند نہیں کی جا سکتی جو بدیہیات کے سوا اور کسی چیز کا قائل نہ ہو۔ فلسفے کے بارے میں لکھتے ہیں فلسفے کا جس قدر حق یقینی ہے، یعنی ریاضیات وغیرہ، اس کو مذہب سے تعلق نہیں۔ جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی الہیات وغیرہ، وہ یقینی نہیں۔ باطنیات کے بارے میں لکھتے ہیں فرقہ باطنیہ کے عقائد کا تمام تر مدار امام وقت کی تقلید پر ہے، لیکن امام صاحب کی حقیقت کی نسبت کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں فن دراصل عملی فن ہے، اس لیے عمل کے بغیر نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اور عمل کے لیے ضروری تھا کہ زہد و ریاضت اختیار کی جائے۔ ادھر اپنے اشغال کو دیکھا تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی طرف طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا ذریعہ تھی۔ ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی، مگر 6 ماہ تک میں نے لال و لت میں گزارے۔ نفس کسی طرح گوارا نہ کرتا تھا کہ ایسی بڑی عظمت و جاہ سے دستبردار ہو جائے۔ ان ترددات میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ زبان رک چکی اور دنیا بھی بند ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ہضم کی قوت جاتی رہی۔ آخر طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لے اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج کچھ سود مند نہیں۔ میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔ علماء ارکان سلطنت کو جب خبر ہوئی تو سب نے نہایت الحاج کے ساتھ رو کر حسرت سے کہا کہ اسلام کی بدقسمتی ہے۔ ناظرین، یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ طبیعت میں بے چینی تھی، لہذا رخت سفر باندھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہ کام اگرچہ طبیعت پہ گراں تھا، مگر امام صاحب نے اس کو اختیار کر کے سب کچھ ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب مدت سے ترک دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن تعلقات کی بندش چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن واز کر رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی جو صوفی اور صاحب حال تھے آ نکلے اور یہ اشعار پڑھے: تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو مگر خود ہدایت نہیں پکڑتے، اور واز سناتے ہو لیکن خود نہیں سنتے۔ اے سنگ انسان، کب تک تو لوہے کو تیز کرتا رہے گا لیکن خود نہ کاٹے گا۔ البتہ ناظرین، امام صاحب نے بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ روزانہ یہ شغل تھا کہ جامعہ اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور تمام دن مراقبہ اور ذکر و شغل کیا کرتے۔ متصل 2 برس تک دمشق میں قیام رہا۔ اگرچہ زیادہ اوقات مجاہدہ و مراقبہ میں گزرے، تاہم علمی اشغال بھی ترک نہیں ہوئے۔ جامعہ اموی جو دمشق کی گویا یونیورسٹی تھی، اس میں غربی جانب جو زاویہ تھا وہاں بیٹھ کر ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 برس کے بعد دمشق سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب دمشق میں تھے تو ایک دن مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے۔ مدرس نے جو امام صاحب کو پہچانتا نہ تھا، سلسلہ تقریر میں کہا کہ غزالی نے یہ لکھا ہے۔ امام صاحب اس خیال سے کہ امر عجب اور غرور کا سبب ہوگا، اسی وقت دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ بہرحال دمشق سے نکل کر بیت المقدس پہنچے۔ یہاں بھی یہ شغل رہا کہ صخرہ کے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کیا کرتے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر مقام خلیل گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ پھر حج کی نیت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ مکہ میں مدت تک قیام رہا۔ اسی سفر میں مصر و اسکندریہ پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ یہاں سے یوسف بن تاشکین سے
ملنے کے لیے مراکش جانا چاہتے تھے، لیکن اسی اثنا میں یوسف کا انتقال ہو گیا اور اس ارادے سے باز آنا پڑا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ 499 ہجری میں جب مقام خلیل میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر 3 باتوں کا عہد کیا۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا، کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا، کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہ کروں گا۔ چنانچہ مرتے دم تک ان باتوں کے پابند رہے۔ ناظرین، امام صاحب کو جس چیز نے بیاباں نردی پر آمادہ کیا تھا وہ تحقیق حق اور انکشاف حقیقت کا شوق تھا۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ مجاہدات اور ریاضات نے قلب میں ایسی صفائی پیدا کر دی کہ تمام حجاب اٹھ گئے، اور جس قدر شک و شبے تھے آپ سے آپ جاتے رہے۔ انکشاف حق کے بعد امام صاحب نے دیکھا کہ زمانے کا زمانہ مذہب سے متزلزل ہو رہا ہے اور فلسفہ و عقلیات کے مقابلے میں مذہبی عقائد کی ہوا اکھڑی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ارادہ کر لیا کہ عزلت کے دائرے سے نکلیں۔ اس نے اتفاق یہ کہ اسی زمانے میں سلطان وقت کا حکم پہنچا کہ درس کی خدمت قبول کریں۔ یہ حکم اس قدر تاکیدی تھا کہ امام صاحب انکار کرتے تو ناراضی تک نوبت پہنچتی۔ امام صاحب اب بھی متعامل تھے، اسی لیے صوفی احباب سے مشورہ کیا۔ سب نے عزلت کے چھوڑنے کی رائے دی۔ بہت سے مقدس لوگوں کو خواب ملکا ہوا کہ یہاں امر خدا کی خوشنودی کا باعث ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حدیث سے وارد ہے کہ خدا ہر نئی صدی کے آغاز پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ اتفاق سے 5ویں صدی کے آغاز کو ایک ہی مہینہ باقی تھا۔ ناظرین، یوں امام صاحب دوبارہ تدریس کی جانب لوٹے اور ذکر 499 ہجری میں امام صاحب نے نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مسند درس کو دوبارہ زینت دی اور بدستور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوئے۔ امام صاحب نے سلطان وقت کے لفظ سے جس کو تعبیر کیا وہ فخر الملک تھا، جو نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور زمانے میں سنجر سلجوقی یعنی قیصر ملک شاہ کا وزیر اعظم تھا۔ نہایت علم دوست اور شناس تھا۔ امام غزالی کے تقدس اور جامعیت کا شہرہ سن کر خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عقیدت ظاہر کی۔ اس کے ساتھ نہایت عاجزی سے عرض کی کہ نظامیہ نیشا پور کی مدرسی قبول فرمائیے۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ امام صاحب کی مقبولیت عام جس قدر روز بروز ترقی کرتی جاتی تھی، ان کی حاسدوں کا گروہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ خصوصاً امام نے احیاء العلوم میں جس طرح تمام علماء مشائخ کی ریاکاریوں کی کلی کھولی تھی، اس نے ایک زمانے کو اپنا دشمن بنا دیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گروہ نے مخالفت پر کمر باندھی اور وہ اعلانیہ ان کی آبرو ریزی کی فکر میں ہوتے۔ روایت بتاتے کہ امام صاحب نے آغاز شباب میں ایک کتاب منقول نامی اصول فقہ میں تصنیف کی تھی، جس میں ایک موقع پر امام ابو حنیفہ پر نہایت سختی کے ساتھ نکتہ چینی کی تھی اور نہایت گستاخانہ الفاظ ان کی شان میں استعمال کیے تھے۔ امام کے مخالفین کے لیے عمدہ دستاویز تھی۔ یہ لوگ سنجر کے دربار میں کتاب لے کر پہنچے اور اس پر زیادہ آب و رنگ چڑھا کر پیش کیا۔ اس کے ساتھ امام صاحب اور تصنیف کے مطالب بھی الٹ پلٹ کر بیان کیے اور دعویٰ کیا کہ امام غزالی کے عقائد زندیقانہ اور ملحدانہ ہیں۔ روایت بتاتے کہ سنجر خود اتنا صاحب علم نہ تھے کہ بدگوئیوں کی شکایتوں کا خود فیصلہ کر سکتے، جبکہ دستار والوں نے جو کچھ کہا اس کو یقین آ گیا اور امام غزالی کی حاضری کا حکم دیا۔ امام صاحب عہد کر چکے تھے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں گے۔ ادھر فرمان شاہی کا بھی لحاظ تھا، اس لیے مشہد رضا تک گئے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سلطان کو زبان فارسی میں ایک مفصل خط لکھا۔ کہتے اس خط کو پڑھ کر سلطان امام صاحب کی زیارت کا مشتاق ہوا اور درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ روبرو بات کر کے ان کے عقائد و خیالات سے واقف ہوں۔ مخالفین کو یہ حال معلوم ہوا تو ڈرے کہ کہیں بادشاہ پر امام صاحب کا جادو نہ چل جائے، اس لیے کوشش شروع کی کہ امام صاحب شکر گاہ تک آئے لیکن دربار میں نہ جانے پائیں۔ امام صاحب ناچار لشکر گاہ میں آئے اور معین الملک سے ملے۔ معین الملک بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور ان کے ساتھ ساتھ سنجر کے دربار تک گیا۔ سنجر کی طرف خطاب کیا اور ایک طویل تقریر کی جو نہیں ان کے مکاتبات میں درج ہے۔ گفتگو کے خاتمے پر کہا کہ مجھ کو 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ طوس کے لوگ پہلے ہی بد انتظامی اور ظلم کی وجہ سے تباہ تھے، اب سردی اور قحط کی وجہ سے بالکل برباد ہو گئے۔ ان پر رحم کر، خدا تجھ پر بھی رحم کرے گا۔ افسوس، مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں تو کھائے زریں کے بار سے۔ دوسرا یہ کہ میں 12 برس گوشہ نشیں رہا، پھر فخر الملک نے یہاں آنے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ وہ وقت ہے کہ کوئی شخص ایک بات بھی سچ کہنی چاہے تو زمانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن فخر الملک نے نہ مانا اور کہا کہ بادشاہ وقت عادل ہے، اگر کوئی خلاف بات ہو گئی تو میں سینہ سپر ہوں گا۔ میری نسبت جو مشہور کیا جاتا ہے کہ میں
امام ابو حنیفہ پر طعن کیے ہیں محض غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت میرا وہی اعتقاد ہے جو میں نے کتاب الاحیاء العلوم میں لکھا ہے۔ میں ان کو فن فقہ میں انتخابی روزگار سمجھتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام صاحب کی تقریر سن کر مخبر نے کہا کہ آج عراق اور خراسان کے تمام علماء کا مجمع ہوتا تو سب لوگ آپ کے کلام سے مستفید ہوتے، تاہم یہ حالات آپ اپنے ہاتھ سے قلم بند کیجئے تاکہ تمام ممالک میں مشتہر کیے جائیں، جس سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حالت کی نسبت کیسا ہے۔ آپ کو درس کی خدمت ضرور قبول کرنی ہوگی۔ فخر الملک جس نے آپ کو نیشا پور کے قیام پر مجبور کیا تھا میرا ادنا خادم تھا۔ میں حکم دوں گا کہ تمام علماء سال میں ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں۔ لیکن ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ مخالفین اب بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ آپ مذہب میں کس کے مقلد ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ عقلیات و عقل کا اور منقولات میں قرآن کا، آئمہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ روایت کے مطابق 500 ہجری میں سلطان محمد بن مالک بادشاہ نے جب نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کر کے قوام الدین نظام الملک صدر الاسلام لقب دیا تو اس نے امام صاحب کو پھر بغداد میں بلانا چاہا۔ احمد بن نظام الملک نے خود امام صاحب کو جو خط لکھا اس کا ماحصل یہ تھا کہ اگرچہ آپ جہاں تشریف رکھیں گے وہی جگہ درسگاہ عام بن جائے گی، لیکن جس طرح آپ مقتدائے روزگار ہیں، آپ کی قیام گاہ بھی وہی شہر ہونا چاہیے جو تمام اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہو، تاکہ تمام دنیا کے ہر حصے کے لوگ بآسانی وہاں پہنچ سکیں، اور ایسا مقام صرف دارالاسلام بغداد ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے ان خطوط و فرامین کے جواب میں ایک طویل خط لکھا اور بغداد نہ آنے کے متعدد عذر لکھے۔ غرض خلافت و سلطنت کی طرف سے تو بہت کچھ ہوا، لیکن امام صاحب نے صاف انکار کیا اور گوشہ عافیت سے باہر نہ نکلے۔ ناظرین، روایت کے مطابق امام صاحب نے حدیث کا فن اثناء تحصیل میں نہیں سیکھا تھا، اب اس کی تکمیل کا خیال آیا۔ حافظ عمر بن ابو الحسن الرداسی ایک مشہور محدث تھے، وہ اتفاق کیا توس میں آئے۔ امام صاحب نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے صحیح بخاری و مسلم کی سند لی۔ حافظ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے صحیح بخاری ابو اسماعیل حفنی سے پڑھی۔ ناظرین، جہاں تک آپ کی اولاد و تلامذہ کا معاملہ ہے تو روایت یہ بتاتے کہ امام صاحب نے کوئی اولاد نرینہ نہیں چھوڑی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام ستل منا تھا۔ ان کی اولاد کے سلسلے کا پتہ دور تک چلتا ہے۔ تیوی نے کتاب المصباح المجددین سے امام صاحب کے لقب کی نسبت ایک روایت نقل کی ہے۔ شیخ مجددین چھٹی پشت میں ستل منا کی اولاد میں سے تھے اور 701 ہجری میں موجود تھے۔ البتہ امام صاحب کے شاگرد نہایت کثرت سے تھے۔ خود امام صاحب نے خط میں 1000 تعداد بیان کی ہے۔ ان میں بعض بڑے نامور گزرے ہیں۔ محمد بن تومر، جس نے اسپین میں خاندان تاشفقین کو مٹا کر ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، امام کا ہی شاگرد تھا۔ ناظرین، امام غزالی کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا، بادشاہوں کے دربار میں بھی علمی مباحث کا حصہ بنے، اور اس سے بڑھ کر علمی میدان میں قلم سے اپنے رشتے کو مربوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب تصنیف کی اور اصلاح معاشرہ، اسلامی فلسفہ اور دیگر باطل خیالات و افکار کو موضوع بحث بنایا۔ ابن الاسیر نے لکھا کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر میں تصنیف کی اور دمشق میں کتاب مذکور کو ہزاروں شائقین نے خود انہی سے پڑھا۔ بعض نامور مورخوں نے اس واقعے کی صحت سے اس بنا پر انکار کر لیا کہ اس قسم کے سفر میں اس طرز کی کتاب کیوں کر تصنیف کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام صاحب جس جذبہ بے خودی کی حالت میں سفر کے لیے اٹھے، اس کے لحاظ سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ قیاس میں نہیں آ سکتا، لیکن زیادہ تحقیق اور کاوش سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 برس کی مدت سفر میں ان کی حالت یکساں نہیں رہی۔ مدتوں اگر ان پر جذب و محویت طاری رہی تو برسوں و سلوک کے عالم میں بھی رہے۔ اس زمانے میں وہ ہر قسم کے علمی اشغال میں مصروف رہتے تھے۔ رسالہ قواعد العقائد میں ہے، انہوں نے اسی سفر میں بیت المقدس والوں کی فرمائش پر لکھا۔ ناظرین، امام صاحب کی چند نامور تصانیف کے نام یہ ہیں: احیاء العلوم، حجت الحق، اسرار الانوار، الرسالۃ القدسیہ، بیان فضائے عقیدت المصباح، بیان تسولین التزائی، قواعد العقائد، تلبیس ابلیس، کیمیائے سعادت، تنبیہ الغافلین، منقول، جواہر القرآن وجیز۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ امام صاحب اخیر میں اگرچہ بالکل عابد بن گئے تھے اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ ہوا۔ اصول فقہ میں مستصفی، جو ان کی نہایت اعلیٰ درجے کی تصنیف ہے، 504 ہجری کی تصنیف ہے اور یہ آپ کی آخری تصنیف تھی۔ اس سے
1 برس بعد امام صاحب نے انتقال کیا۔ ناظرین، علامہ نودی نے بستان میں ایک مسند شخص سے نقل کیا کہ میں نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط 4 کراسہ پڑھا۔ کراسہ 4 صفحوں کا ہوتا ہے، اس حساب سے 16 صفحے روزانہ ہوا، اور یہ مقدار امام صاحب کے اور مشاغل کے ساتھ در حقیقت حیرت انگیز ہے۔ ناظرین، یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اعتنا یورپ نے خود مسلمانوں نے نہیں کی، بے شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کے اکثر تصنیفات محفوظ رکھی اور ان پر شروع حواشی لکھی، لیکن یہ التفات تصوف و اخلاق کے متعلق تھیں، عقلیات میں جو ان کی مارکہ آرا تصنیفات ہیں، اور جہاں آ کر ان کے اصلی جواہر کھلتے ہیں ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علماء ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ منقول جو اصول فقہ اور امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے، بڑے مارکے کی تصنیف ہے، اور چونکہ آغاز شباب کی ہے، امام صاحب اس میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں نہایت بے باکی اور آزادی سے کہتے ہیں۔ صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی۔ روایت یہ بتا دیں کہ امام غزالی کی ہمہ گیر شخصیت نے ہر جگہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ امام کو تحصیل علم کے بعد نظام الملک کے دربار میں پیش ہونے کا موقع ملا، اور آپ نے وہاں اپنے آپ کو مسائل پر گہری نظر رکھنے والا فقیہ، لطیف نکات کو عمدگی سے بیان کرنے والا متکلم، اور فکر و دانش سے بھرپور اور دلائل سے لیس فلسفی کی حیثیت سے منوایا۔ اس دوران آپ نے فلسفہ، منطق، علم کلام اور تصوف وغیرہ پر شعرا آفاق تصنیف تحریر کی اور باطل نظریات کا پردہ چاک کیا۔ اس اہم کام کی انجام دہی سے پہلے آپ نے مکمل طور پر ان علوم کا مطالعہ کیا جن سے آپ کو سابقہ پیش آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ان موضوعات پر ماہرانہ انداز میں قلم اٹھایا۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ امام کی وہ کیا بنیادی کام تھے جن کے سبب آپ نے معاشرتی تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ اس سلسلے میں ان کی 2 نمایاں تجدیدی کام ہیں جو انہوں نے انجام دیے۔ ایک تو فلسفہ اور باطنیت کے نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس محاذ پر ان کا مقابلہ متکلمین سے تھا جو ہر بات کو عقل کی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ دوسرے باطنیت ہے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس خاص اسرار ہیں جو انہوں نے معصوم امام سے علم حقائق کی صورت حاصل کیے۔ تیسرے فلاسفہ تھے جو منطق و استدلال کے پیروکار تھے۔ چوتھا تصوف کا پورا نظام تھا جس نے آغاز میں تو انہیں متاثر کیا کہ یہی وہ ذریعہ تھا جس سے ظاہر و باطن کی اصلاح ممکن تھی، مگر امت کے اس عظیم بگاڑ کے آگے اپنی اصلاح و تسکین ہیچ تھی، اور وقت کا تقاضا تھا کہ میدان میں آ کر اہل فلسفہ اور عقلیات کے ماہرین کا مقابلہ کیا جائے کہ ان کی سوچ علماء اور صوفیہ تک غالب آ چکی تھی۔ لہٰذا امام نے خلوت کی زندگی چھوڑ کر اس کام کے لیے کمر کس لی۔ اس طرح امام نے معاشرت کا اخلاقی و اسلامی جائزہ لے کر اس پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کی عملی تدبیر کی۔ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں انہوں نے معاشرتی اصلاح کی بات کی ہے۔ اصلاح معاشرت کے لیے ضروری تھا کہ علمی و دینی حلقوں میں پھیلی کمزوریوں اور بالعموم معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنے پورے زمانے کا جائزہ لیا بلکہ دقیق نظری کے ساتھ پوری اسلامی تاریخ کا نچوڑ بھی پیش کیا اور اول درجے پر علماء اور اہل دین کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ علماء تو درباری بن کر بادشاہوں کی جی حضوری کرتے رہے اور بقیہ مناظر اور مباحثوں میں جت گئے اور اپنا سارا زور مسالک کے باہمی اختلافات پر لا یعنی بحث میں صرف کرتے رہے۔ اس رجحان نے علماء کو کلیات سے نکال کر فروعیات میں لگا دیا جو ان کے علم کے محدود ہونے کا ذریعہ بنا۔ علم کا حصول اپنے اپنے مسلک کے دفاع کے لیے اور بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونے لگا، کیونکہ بادشاہوں نے اپنی دل لگی کے لیے اس قسم کے مشاغل اختیار کیے رکھے تھے کہ علماء کے درمیان مباحثہ کروا کر ان علماء کا طرز گفتگو، شعلہ بیانی، دلائل کو پیش کرنے کا انداز اور منطق کا استعمال دیکھ کر محفوظ ہوا جائے۔ چنانچہ علماء تحصیل علم کے مقصد کو پس پش ڈال کر ان کی مجادلوں میں لگ گئے، اور یوں یہ ساری بحث و تمہیز کسی صورت معاشرتی اصلاح کا ذریعہ تو نہ بنی، البتہ عوام کو لڑوانے اور ان میں مسلکی عصبیت کا بیج بونے کا سبب ضرور بنی۔ ناظرین، امام معاشرتی اصلاح کا دوسرا ہرکارہ سلاطین وقت کو قرار دیتے ہیں جن کا طرز حکومت بدترین معاشرت اور بیہودہ معیشت کی بنیاد بنا۔ حرام مال اس طرح ہر طرف موجود تھا کہ بادشاہوں تک پہنچنے والا مال میں حلال کی کوئی مد نہ ہوتی۔ لے دے کر جزیے کی رقم تھی جو حلال ذریعہ تھی اور وہ بھی ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا۔ ناظرین، امام غزالی نے محض تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا آپ نے ببانگ دہل اس عمل پر تنقید کی۔ شاہ سلجوقی کا بیٹا سلطان سنجر پورے خراسان کا فرما روا تھا۔ امام نے ملاقات کر کے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افسوس
کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں توقہائے زریں کے بار سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زمانے کے دیگر طبقات بھی تنقید کی اور ان کی کمزوریوں کو بیان کیا۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک مستقل حصے میں آپ نے ان فریب خوردہ اشخاص، ان کی غلط فہمی، ان کی خود فریبی کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ کام ایک مجدد ہی انجام دے سکتا تھا۔ علماء کا علم کلام، تصوف، وعظ و تذکیر، علم حدیث اور اس کے متعلقات نحو، صرف کی تحقیق اور شعر گوئی وغیرہ میں مبالغہ رائے سے کام لینے پر انہوں نے شدید تنقید کی۔ عدلیہ کی بے اعتدالی، دولت مند افراد کا مال جمع کرنا، تجارتی اشخاص کا ذخیرہ اندوزی کر کے معیشت کا پہیہ جام کرنا، فقراء، مساکین اور بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا، یہ سب اس معاشرے کا حصہ تھے جن پر امام غزالی نے چوٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں لوگوں کا ڈنڈی مارنے اور روحانی سے دور ہونے کے معاملے پر آپ نے بہترین انداز میں اصلاح کی ہے۔ اسلام کے فلسفہ تعلیم پر آپ نے اپنا جامع نظریہ پیش کیا اور علم کی تقسیم کو علم محمود اور علم مذموم کی صورت میں بیان کیا۔ پھر آپ کے نزدیک علم محمود میں مزید تقسیم ہے، جس کے تحت ایک علم فرض عین ہے جو دین اسلام کی بنیادی علم، قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام وغیرہ کی صورت میں، جبکہ فرض کفایہ عصری علوم ہے جو بحیثیت قوم سیکھنے اور دنیاوی ترقی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مجددانہ کردار تھے جس سے امام نے اس معاشرے میں، جہاں ہر طرف مسلمان تو تھے مگر اسلام اپنی اصلی حالت میں موجود نہ تھا، اسلام کا ٹھیک تصور پیش کیا اور غور و فکر کی ایک نئی جوہر دریافت کی، عوام کو اندھی تقلید اور گمراہی سے بچایا اور خواص میں علماء اور اہل علم لوگوں کی لگامیں درست کی۔ ان سب امور کی انجام دہی میں امام نے صرف کلمی جدوجہد نہیں کی بلکہ عوام میں درس و تدریس کی اور اہل علم و اہل اقتدار لوگوں کے سامنے جرأت مندانہ کلام کیا۔ ناظرین، امام غزالی کی جامع شخصیت اور علمی کمالات کا سبب تھا کہ اس نے عالم اسلام پر اپنی فکر کے گہرے اثرات چھوڑے اور علمی حلقوں میں ایسی ذہنی و فکری حریت پیدا کر دی کہ اسلامی دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اہل فلسفہ پر جو چوٹ کی تو طویل عرصے اس تنقید کا جواب دینے والا اہل عقل کو نہ مل سکا جن فلسفوں کو اپنی بقا کی نئی بنیاد فراہم کرتا۔ اللہ تعالیٰ امام غزالی کے چھوڑے ہوئے علمی بحر میں غوطہ زن ہونے اور اسے ایسے علم و فکر کے لال و گوہر دریافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نظریاتی محاذ پر اسلامی فلسفے کے غلبے اور معاشرتی نظام کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ امام غزالی کی زندگی کے حالات و واقعات کا اور آپ کے کارناموں کا۔ اب آپ کی خدمت میں امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش کرتے ہیں جو یقیناً آپ کی دلچسپی اور عبرت کا باعث ہوں گے۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متبکرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا، اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، امام غزالی تیسرا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت
حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اسے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، چوتھا واقعہ بھی ملک الموت کے حوالے سے جو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن سے ملک الموت نے ملاقات کی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا، تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، بیان کیے گئے ان واقعات میں معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو، اور جو دنیا سے دل لگاتا ہے تو موت کے آنے پر پریشان ہوتا ہے اور اس کا مرنے کا جی نہیں کرتا۔ لیکن یاد رہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر موقع نہیں دیتی، اسی لیے فرمایا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ نے یوں نقل کیا۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی، اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ ناظرین، یہ تھے چند واقعات امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام غزالی کی وفات کا۔ روایت بتاتے کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو 55 برس کی عمر میں اپنے گاؤں تبران یعنی طوس میں وفات پائی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ طوس میں آپ کا مزار معروف شاعر فردوسی اور خلیفہ ہارون رشید کا قریب ہارونیہ میں ہے، تاہم وہاں سے کافی فاصلے پر ویرانے میں موجود ایک قبر بھی آپ سے منسوب ہے۔ امام ابن جوزی نے آپ کی وفات کا واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب نے پیر کی صبح نماز پڑھی اور پھر کفن منگوا کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا،
سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو